السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سب سے پہلے آج بات کریں گے شہباز شریف کے آنسو، کراچی کا جلسہ، اورنج ٹرین اور یہ مختلف K4 کا منصوبہ، مدرسوں کے بچے، اور اس کے بعد بات کریں گے 18ویں ترمیم پر۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کے ناکام جلسے پر۔ کل اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ یہ جلسہ بھی ناکام ہوگا، ان کے دعوے بھی غلط ثابت ہوں گے۔ تو وہ کراچی کے بہادر عوام نے سچ ثابت کر دیا کہ نہ کراچی کا جلسہ کامیاب ہوا، نہ اس میں لوگوں نے شرکت کی، صرف مدرسوں کے بچوں کو لایا گیا جو کہ عموماً یہ کرتے ہیں، اور اپنے بندوق فضل الرحمان کے کندھے پر رکھ کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، یعنی مدرسوں کے بچوں کو۔ حالانکہ مدرسے کے بچوں کو قائد اعظم نے، یعنی طلباء کو قائد اعظم نے منع کیا کہ اپنے تعلیم کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ صرف قیام کا پاکستان کے دوران ان کو اجازت دی گئی تھی، اس کے بعد بالکل اس پہ پابندی لگی کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو آپ بچوں کے مستقبل کو تاریک کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص یہ کر رہا ہے اس کا کردار آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہاں میں بات کروں گا، یعنی جو فلمی آنسو بہائے ہیں شہباز شریف نے وہ کراچی کے جلسے میں اس کی طرف آپ کا دھیان لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو کراچی میں کھڑے ہو کر فلمی آنسو بہانا تو ان کو آتا ہے، لیکن 13 سال تک پیپل پارٹی نے کراچی اور سندھ کی عوام کو نوچ کر کھایا، وہ اس شہباز ڈرامہ باز کو نظر نہیں آتا۔ خصوصاً کراچی کو پیپل پارٹی نے اتنا تباہ کیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آنسو بہانے کے بجائے عوام کو سچ بتائیں کہ 13 سالوں میں ان دو پارٹیوں نے کراچی اور سندھ کا کیا حال کیا۔ دو پارٹیاں میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں آگے چل کر میں، کیونکہ حکومت تو پیپل پارٹی کی ہے، لیکن آگے چل کر آپ کو تفصیل سمجھاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ تفصیل بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ تفصیل یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو اس میں نواز شریف نے انکار کیا کہ میں اس ترمیم پہ دستخط نہیں کروں گا، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اس ترمیم کو ہم پاس ہونے نہیں دیں گے قومی اسمبلی میں۔ لیکن جب اس سے وعدہ کیا گیا کہ تیسری بار بھی آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، تو اس شخص نے، یعنی اس شہباز ڈرامہ باز کے بھائی نے، نواز شریف نے پاکستان کے پیٹھ میں چرا گھونپا، اور آج اس کی حالات آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم مرکز میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی بس نہیں چلتا کہ وہ پیپل پارٹی سے کوئی پوچھ گچھ کر سکے 18ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ اب حکمران جو اصل ہے سندھ کا وہ زرداری خاندان ہے۔ یہ شاخسانہ ہوا ہے کن کی وجہ سے؟ شہباز شریف کی پارٹی یعنی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے یہ مل کر کیا ہے۔ یہ جو تباہی کی ہے پاکستان کی اور کراچی اور سندھ کی تباہی جو کی ہے، یہ 18ویں ترمیم نے کی ہے، ورنہ کب کا ان کو اڑا دیا جاتا اور ان کو اس طرح کرنے نہ دیا جاتا۔ یعنی کراچی جو پاکستان کا 50% سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کا حال دیکھیے، اور کراچی کے عوام کا حال دیکھیے۔ لیکن بدنامی کس کے ذمہ آتی ہے؟ لوگوں کو تو سمجھ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے۔ بھائی عمران خان کی کوئی حکومت نہیں ہے سندھ میں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے عمران خان کو سندھ میں حکومت نہیں دی، آپ نے لٹیرے لوگوں کو، اس خاندان کو جو عمر بھر یہ لوٹتے رہے ہیں، اور خصوصاً یہ 13 سالوں میں ان دو خاندانوں نے، ایک نے پنجاب میں اور دوسرے نے سندھ میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو وہ دشمن کا کوئی ملک بھی ہوتا تو وہ بھی اس پاکستان کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ یہ کچھ نہ کرتا جو انہوں نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان کا شراکت کیا ہے، یعنی نون کا، تو وہ تو آپ کو تو 18ویں ترمیم کی روح سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ دوسری بات میں کرتا ہوں کہ اورنج ٹرین اور یہ جو میٹرو بنا رہے تھے لاہور میں، جو ایک تاریخی شہر ہے، اس کی ثقافت کو بھی انہوں نے تباہ کیا۔ اس شہر کو انہوں نے اس لیے تباہ کیا کہ یہ اورنج ٹرین یہ کل ان کا سریا بیکے گا، کیونکہ اس کا جو روزانہ کا سبسڈی حکومت دے رہا ہے، یہ کب تک دے گا؟ یہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اگر اس کے بجائے یہ جو 400 ارب روپے انہوں نے یہاں خراب کی ہیں، اگر یہ کراچی میں
کہ پور منصوبے میں کراچی کی ریہیبلیٹیشن میں لگا دیے جاتے تو کراچی کا یہ حال ہوتا جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھی تو نواز شریف کی حکومت تھی۔ اگر پنجاب میں اس کا بھائی تھا تو مرکز میں اس کا نواز شریف تھا، تو وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن کراچی کے ساتھ انہوں نے سوتیلی ماں کا سلوک کیوں کیا؟ اس لیے کہ کراچی کے عوام تو صرف پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے، ان کو تو دیتے نہیں ہیں۔ تو ان دو خاندانوں نے کراچی سے انتقام لیا ہے، اور ان کو اگر آپ نیو یارک کی حکومت بھی حوالے کرے اس زرداری کو، تو یہ اس کو بھی لاڑکانہ اور کراچی بنا دیں گے۔ یہ ان کو اگر کہ جرمنی کی حکومت حوالے کر دے تو ان کا بھی مثال یہی ہوگا جو کراچی اور لاڑکانہ کا انہوں نے کیا۔ یعنی اس پورے سندھ کا اور کراچی کا جو حال کیا، اس میں پوری کی پوری نون لیگ شامل ہے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ عمران کے دشمنی میں، عمران خان کی دشمنی میں یہ ایک ہے۔ آپس میں تو یہ دشمن ہے، لیکن بڑا دشمن ان کا کون ہے؟ عمران خان ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ آپ کو وجوہات معلوم ہے کہ وہ شخص کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے جو ملک کو جس طریقے سے لوٹا ہے وہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ سب جو اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جو برائے نام ایک اپوزیشن ہے، آپس میں دشمن ہے، لیکن عمران خان کے لیے یہ اکٹھے ہیں، لیکن اس کو کامیابی نہیں مل رہی۔ اور ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کے جلسے کا حال جو انہوں نے دیکھ لیا، تو اس کے بعد اگر یہ کہیں گے کہ ہم عوام میں جائیں گے، اب عوام ان پہ ہنسیں گے۔ اور عمران خان حکومت کو تو یہ جب یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ ان کی قوت ہے جو جس سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ اگر ایک مدرسوں کے بچوں کو اس سے منفی کیا جائے تو یہ تو جلسہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج تو مصطفیٰ کمال نے صرف ایک غیر اعلانی ایک جلسہ کیا ادھر، تو اس میں بھی 2500 لوگ شامل تھے۔ تو ان کے 11 پارٹیوں کا وہ کدھر وہ جلسہ تھا، وہ کراچی کو سر پہ اٹھانے والا جلسہ کدھر چلا گیا؟ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں ان لوگوں نے جو کچھ کردار ادا کیا ہے، اس میں پورے کا پورا نواز خاندان شامل ہے۔ سندھ کی تباہی اور کراچی کی تباہی میں نواز خاندان شامل ہے۔ لیکن یہاں ایک اور افسوسناک بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ادھر کرتا دھرتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گورنر ہے، جیسے وہ فیصل واوڈا ہے، وہ دوسرا جو وزیر ہے اس کا نام میں بھول چکا ہوں، اس شخص کا کردار بھی دیکھے، اس نے عوام کے لیے کیا کیا۔ تو اس لیے لوگوں کی انگلیاں پی ٹی آئی کی طرف بھی اٹھتی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں نہ ان کا وزیر اعظم چور ہے، نہ اس کے نیت میں کوئی فرق ہے، لیکن جو ٹیم اس کے پاس ہے وہ ٹیم کا ڈیلیور کرنے والا نہیں ہے، اور اب وقت بھی نہیں ہے۔ اب 2 سال رہ گئے ہیں اور ان کو الیکشن کرنا پڑے گا کم از کم 4 مہینے پہلے۔ اس کی وجوہات کچھ اور ہے، وہ میں پھر کسی اور ولاگ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیوں۔ یعنی ان کے پاس یہ اس وقت 1 سال اور 8 مہینے رہتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ڈیلیوری نہ ہوئی تو کراچی کے عوام جنہوں نے 14 نشستیں دی ہیں پی ٹی آئی کو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کراچی ان ظالموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جنہوں نے کراچی کے ساتھ 28 سال جو ظلم کیا ہے۔ پھر ان کے یعنی یہ کراچی کے لوگ اتنے بد نصیب ہے کہ کبھی زرداری آتا ہے تو کبھی الطاف حسین آتا ہے، تو یہ لوگ کب تک اس طرح؟ لیکن عوام کراچی کے باشعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے حدود کیا ہے، وہ کراچی میں کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، اور بہت کچھ اس نے شروع بھی کیا ہے حکومت نہ ہوتی ہوئی بھی۔ تو یہ سوچنا پڑے گا، کراچی کے عوام کو تفریق کرنا پڑے گا ان چیزوں میں۔ اب جیسے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، دوسری طرف ہمیں جو خوشی نصیب ہوئی تھی طالبان کی کامیابی کی وجہ سے، کہ وہ کامیابی بھی ہماری کامیابی تھی، لیکن وہاں پر اس دن جو آپ کے ساتھ بحث ہوئی تھی پنشیر کے معاملے پر، تو پنشیر میں روسی اسلحہ ان کو مل رہا ہے، مسعود محمود کو، احمد مسعود کو۔ تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر یہاں جنگ چڑھ جاتا ہے پنشیر میں، تو جو امیج جس وقت بنا ہے طالبان کا، وہ دنیا کے سامنے خراب ہو جائے گا، حالانکہ اس میں گناہ طالبان کا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس میں اسپائلر موجود ہے، اور وہ اسپائلر آپ جانتے ہیں کہ کون ہے، وہ کیوں نہیں چاہتے
کہ افغانستان میں امن ہو. جب افغانستان میں امن ہو جائے گا تو اس سے کشمیر کو کتنا فائدہ پہنچے گا، کشمیری لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچے گا، پاکستان کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی. کیونکہ ایک طرف تو امن کی بات سب سے بڑی بات ہے، اور دوسری طرف کشمیر کی آزادی ہمارے لیے کشمیر شہراگ ہے. آپ اس پر بھی تفصیل سے کسی وقت بات کروں گا کہ کشمیر پاکستان کے لیے شہراگ کی حیثیت کیوں رکھتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ آج تک کتنا ظلم ہوا ہے، یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان جو ایک منرل رچ ریسورس کنٹری ہے دنیا میں سب سے زیادہ، وہ افغانستان ہے. اب پیٹرولیم کا زمانہ گزر گیا، اب لیتھیم کا زمانہ آ گیا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ وہ ہے ہی افغانستان میں اور کچھ پاکستان میں. اس کے علاوہ کوپر ہے، گولڈ کا سب سے بڑا ذخیرہ وہ بھی افغانستان میں ہے. تو جس افغانستان کے ہم مذاق اڑاتے ہیں نا، جو یعنی بغض معاویہ میں بعض لوگ یعنی وہ کیوں کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. تو یہ افغانستان یہ فقیر ملک نہیں ہے، یہ بہت امیر ملک ہے، اور اس کا فائدہ پورے کا پورا پاکستان کو بھی جا رہا ہے. لیکن یہاں پر امن اس لیے نہیں آ رہا، آنے نہیں دیتے لوگ کہ پاکستان جو اتنا مضبوط ملک ہے یہ تو آگے جا کر کتنا بڑا مضبوط ہو جائے گا. اور جب یہ سی پیک کام شروع ہو جائے گا اور سی پیک چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ 1.5-2 سال بعد، تو افغانستان کے راستے، افغانستان کی ریسورس دنیا کو پہنچیں گے. اور پھر یہ 1 روڈ 1 بیلٹ کا جو منصوبہ ہے، اس سے پاکستان کہاں سے کہاں پہنچے گا، یہ سب کچھ آپ لوگوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو افغانستان میں امن آنے نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا دور اب ایشیا کا ہے، جس میں انڈیا کو آپ باہر سمجھیں. انڈیا کی قسمت میں یہ نہیں ہے. اگر انڈیا کی قسمت میں ہوتا تو وہ طالبان کے خلاف سازشیں نہ کرتا، پاکستان کے خلاف سازشیں نہ کرتا، تو یہ سب کچھ بہت جلدی حاصل ہو جاتا. لیکن اب جو کچھ وہ کردار ادا کر رہا ہے دنیا کی میڈیا میں، اور طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، تو اس کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. اور پوری انڈیا کو، یعنی یہ تو حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ انڈیا کبھی ایک نہیں رہے گا. اس کی ڈس انٹیگریشن شروع ہو چکی ہے الحمدللہ. میں ابھی آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس کی ڈس انٹیگریشن بہت قریب ہے. یہ ابتدا ہوگی انشاءاللہ کشمیر سے، اور کشمیر کے بعد ان جو کچھ انڈیا میں ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیں گے. اور انشاءاللہ اگر دنیا باقی رہی تو 30 سال بعد یہ ہندو اقلیت میں ہوں گے، مسلمان میجارٹی میں ہوں گے. تو یہ تو تقسیم تو ہوگا. یہ مملوک الہند کا لفظ جب استعمال ہوا ہے احادیث میں، تو اس کا مطلب ہے ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور مملوک اس کا جمع ہے یعنی بادشاہان. یعنی کہ یہ انڈیا ایک ملک نہیں رہے گا، احادیث سے یہ ثابت ہے. یہ پاکستان کی طرف جو اشارے ہیں یہ ہوگا انشاءاللہ. یہ آپ کو ابھی سے سمجھنا چاہیے کہ وہ دور بھی شروع ہونے والا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. آج اب تک اتنا ہی. اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.